बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपनी आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब के साथ आज मैंने 3 ज़ोडिक साइंस की बात करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो सूरज ग्रहण आ रहा है 17 फरवरी को, तो इसमें कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन हैं ज़ंजानी साहब बताएंगे। ये तो मैंने बता दिया कि 3 हैं, लेकिन हैं कौन कौन से और उनको क्या बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं। सूरज ग्रहण के जो असरात स्टार्ट हो चुके हैं, तो ज़ंजानी साहब से जानते हैं और डिस्कस करेंगे कि उनकी रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से, वो भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह खैरियत से? करम, बिल्कुल ठीक। कोकब आप सही हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, थैंक आपकी यू। मोहब्बत है कोकब। और आज का टॉपिक हम देखें तो ग्रहण के एतबार से, ग्रहण एक तो हमारा आ रहा है पाकिस्तान में 17 फरवरी, ठीक है, और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इसकी जो इब्तिदा होगी तकरीबन अराउंड कोई 2:30 से पौने 3 बजे के करीब दिन के वक्त, ठीक है। और 7:30 बजे को शाम में ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब चूंकि ये दिन का टाइम है तो पाकिस्तान के कुछ खित्तों में ये नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ जहन में ये भी रखा जाए कि ये पार्शल इक्लिप्स है, अच्छा, जुज़वी ग्रहण है। ठीक है, जुज़वी है, इसी वजह से पूरा मुकम्मल अंधेरा नहीं होगा, लेकिन इसको आप नेकेड आई से कुछ हिस्सों में देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप इसको नासा की वेबसाइट पे ज़्यादा बेहतर तौर पे देख पाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली टेलीस्कोप में आपको वो चीज़ नहीं होगी जो कि सूरज की हिद्दत से आप उसको फिर देख ना पा रहे हो। ठीक तो है, इस एतबार से आप उसको अगर देखना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा बेहतर उन वीडियोज़ में देख पाएंगे। ठीक है। अब इसका जो इम्पैक्ट होता है ग्रहणों का, तो ये चीज़ एकदम माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि ज़ाइचे में जब भी ग्रहण किसी भी स्पेसिफिक बुर्ज में लगेगा, जी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सिवाय उन हाउसेस को छोड़ के, उन ज़ोडिक साइंस को छोड़ के जो कि ज़ाइचा में वो ग्रहण का हाउस उनके लिए कमज़ोर है, ठीक है। बाकी तमाम अफराद के लिए, तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए वो इक्लिप्स कतई तौर के ऊपर कोई अच्छाई नहीं लाएगा। अच्छा, एहतियात लाएगा, परेशानी लाएगा, बदनज़री लाएगा, जादू टूना, हसद, किसी न किसी तौर के ऊपर रुकावटें उनकी ज़िंदगी में ज़रूर रहेंगी। हाँ, ये तो हम खुशखबरी वाली बात कर रहे हैं, अब लेकिन इस पे भी मैंने इसके आगे ऊपर भी हम वीडियोस करनी इंशाल्लाह है वीडियो हमने। करेंगे। अब वीडियो के एतबार से देखा जाए तो ऑब्वियसली जो मेरी रीडिंग्स होंगी, एक तो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है, क्योंकि उसी की अकॉर्डिंगली हम लोग ज़ोडिक साइंस को देखेंगे कि कौन से ज़ोडिक साइंस खुश नसीब हैं। ठीक है, और ज़ोडिक साइन की जब बात करें तो एस्ट्रोलॉजिकल जो रीडिंग्स हैं मेरी वो भी होंगी ज़ोडिक साइन बेस्ड, ठीक जो है। कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है और सन साइन बेस्ड है। जी, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ग्रहण का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो फ़वाइद या ब्लेसिंग के तौर के ऊपर ज़ोडिक साइंस के ऊपर होगा, वो टोटली 3 ज़ोडिक साइन है। अच्छा, अब इनमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है वो है कैंसर बुर्ज सरतान। ठीक है, कैंसेरियंस वालों के लिए ये ग्रहण लग रहा है उनके ज़ाइचा के 8th हाउस में। जी, अब 8वें घर में ग्रहण का लगना बुर्ज सरतान वाले जो अफराद हैं उनकी ज़िंदगी में बीमारियों को ख़त्म करेगा। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल, ऐसी परेशानियाँ, ऐसी उलझनें जो कि उनको किसी भी तौर के ऊपर बहुत शदीद परेशानी की तरफ लेके जा रही हैं, ठीक है, उनसे उनको आज़ादी दिलाएगा। फिर यहाँ पे ग्रहण का लगना कैंसेरियंस वालों को आसानी से कहीं से पैसा भी मिल सकता है। अच्छा, कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में इनके कोई ऐसे मसाइल जो कि विरासत के हैं, कोर्ट कचहरी के हैं, कानूनी अमूर हैं, उन चीज़ों का सुलझना भी इनकी ज़िंदगी में नज़र आता है। ठीक है, फिर कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ऐसे प्रॉब्लम जो कि खुदा न खास्ता कोई बहुत सवेर हैं और वो अदालती कार्रवाई में चल रहे हैं, लेकिन वो उसमें जो लोग इनसे बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, और जो इनके फ्रीकैन इनके ख़िलाफ़ कोई भी मनफी सोच या मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो इस ग्रहण का लगना कैंसेरियंस वालों के लिए उन फ्रीकैन को ज़ेर भी करेगा। ठीक है, ये चीज़ कैंसेरियंस वालों के लिए बहुत अच्छी है। जी, फिर कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में अगर इन्होंने माजी में किसी को कोई कर्ज़ दिया, ठीक है, कर्ज़ की वापसी चाहते हैं, तकाज़ा करेंगे, तो ग्रहण के टाइमिंग्स के दौरान या उसके करीब करीब उसके चांसेस हैं मिलने के। ठीक है, अब ये पार्शियल इक्लिप्स है तो इसको जहन में रखेंगे, इसका जो इम्पैक्ट होगा 1 हफ़्ता पहले और 1 हफ़्ता बाद रहेगा। जी, इस ग्रहण के जो प्री इफेक्ट्स हैं ये स्टार्ट हो जाएंगे तकरीबन कोई 12-13 फरवरी को, ठीक है, और इसके पोस्ट इफेक्ट जो है वो रहेंगे तकरीबन, ये 17 को लग रहा है तो जाके होगा 23-24 फरवरी तक। जी, अब इन डेज़ में देखा जाए तो ये लोग किसी भी तौर के ऊपर ऐसे तमाम तर मसाइल जो कि इनके पैसों के उलझने के हैं और रुकने के हैं, ठीक है, उनमें तकाज़ा करके उनको वापस भी ला सकते हैं। अच्छा, फिर मतवक्को तौर के ऊपर अगर ये कोई भी अपने ऐसे मसले से उलझ रहे हैं जो कि किसी तौर के ऊपर मैरिटल लाइफ से जुड़ा है, ठीक है, और मैरिटल लाइफ से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये सुलझाना चाह रहे हैं, तो तब भी कैंसेरियन ज़ोडिक साइन जो है वो उन मसाइल को बहुत अच्छे अंदाज में सुलझा भी सकते हैं और वहाँ पे खुशहाली भी कायम कर सकते हैं। इंशाल्लाह, तो ये हमारे पास आता है पहला ज़ोडिक साइन और वो है कैंसर बुर्ज सरतान। ठीक है,
اب کینسیرینس کے بعد ہم لوگ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا جو زوڈک سائن بنے گا وہ پھر آئے گا ورگو برج سملا. برج سملا. ٹھیک ہے. ورگنز والوں کے لیے دیکھا جائے تو ورگنز والوں کے چارٹ میں یہ جو گرہن لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے ان کے زائچے کے چھٹے گھر میں. ٹھیک ہے. اب چھٹے گھر میں گرہن کا لگنا سب سے ضروری بات ان کے لیے یہ ہوگی کہ ان کے جو کام کی جگہ کے اوپر جو بلا وجہ کی پالیٹکس ان کے خلاف ہوتی ہے جی. وہ پالیٹکس تھم جائے گی. اچھا. ورگنز والے افراد اپنے کام کی جگہ کے اوپر لوگوں سے بلی نہیں ہوں گے, تنقید نہیں سننے کو ملے گی, مخالفت نہیں ہوگی, کسی طور پہ لیگ پولنگ نہیں کی جائے گی, حاسدین زیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کو کہیں نہ کہیں پہ اپنے کام کی جگہ کے اوپر عزت ملے گی. اچھا. ان کی ملازمتی طور کے اوپر جتنی بھی لائبلٹیز ہیں یہ بہت اچھے انداز میں مینج کر کے لے کے چل پائیں گے. ٹھیک ہے. پھر ورگنز والے افراد کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں اس طرح کے امور جو کہ ان کے لیے کوئی مخالفت چل رہی ہے ان کی شادی میں, رشتے میں, اور شادی کسی نہ کسی طور کے اوپر رکاوٹ کا شکار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ظاہری طور پہ سامنے نہیں آ رہے لیکن بیک اینڈ کے اوپر رہتے ہوئے ان کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ورگنز والے افراد کی زندگی میں ایسے تمام تر لوگ جو کہ ان کے لیے مخالفت کریٹ کر رہے ہیں ان کے شادی شدہ امور میں وہ بھی ان کی زندگی میں نکل جائیں گے. زبردست. پھر ایک اور چیز ان کے لیے بہت اچھی ہے کہ ایسے معاملات جو کہ یہ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. شراکت داری میں کوئی کام کر رہے ہیں اور پارٹنرشپ سے جڑا ہوا جو بھی کام ان کی زندگی میں چل رہا ہے اس میں ایک تو خرچے کم ہونا شروع ہوں گے, پریشانیاں کم ہونا شروع ہوں گی, اور کوئی ایسا تیسرا شخص جو کہ ان کی پارٹنرشپ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں پہ دونوں طرف مینوپولیٹ کر رہا ہے مائنڈز کو, وہ شخص منظر عام کے اوپر آئے گا اور یہ اس کے بارے میں بہت اچھے انداز میں حد بندی کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو ورگنز افراد کی زندگی میں شراکت داری سے جڑے ہوئے مسائل کا بھی سلوشن انشاءاللہ یہ گرہن کے ٹائمز میں ان کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ورگنز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورتی یہ ہے کہ یہ لوگ کسی بھی ایسی جسمانی بیماری کا شکار ہوں جو کہ سکن الرجی ہے, سکن ڈیزیز ہے, کوئی زخم ہے, کوئی کٹ ہے, یا کوئی بون سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, کوئی مسکولر یا بون سے ریلیٹڈ ہڈیوں سے جڑے ہوئے کچھ پرابلمز ہیں, اور ورگنز والوں کی زندگی میں چھٹے گھر میں گرہن لگنا ان کو بیماریوں سے شفا یابی کی طرف لے کے جائے گا. ٹھیک ہے. ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے شفا جو ہے اس گرہن کے لگنے کی وجہ سے لازمی طور کے پر رکھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی ورگنز والوں کے چارٹ میں بہت خوبصورت اور بہت پازیٹیو ہے. ماشاءاللہ. اب ان دو زوڈک سائنس کے بعد جو کہ کینسر ہے اور ورگو ہے, جی. اب تیسرا جو زوڈک سائن ہے وہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم پائسز کے علاوہ کوئی اور نہیں لا. ٹھیک ہے. بالکل. پائسز کے لیے دیکھا جائے تو پائسز کے ذائچہ میں یہ لگ رہا ہے 12ویں گھر. جی جی. اب 12ویں گھر میں گرہن لگے گا تو پائسز والوں کی زندگی میں ایک تو وہم وسوسوں سے ان کو نجات دلائے گا. ٹھیک ہے. ان کی زندگی میں ان کے ذہنی طور کے اوپر تفکرات جو ہیں وہ ختم ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ لوگ اپنی زندگی میں خرچوں سے آزادی حاصل کریں گے, جی. بیماریوں سے, پریشانیوں سے, الجھنوں سے ان کو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نجات دلائے گا. ٹھیک ہے. پھر پائسز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ایسے لوگ جو کہ ان کے لیے مخلص نہیں ہیں, ظاہری طور کے اوپر ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے. ظاہری طور کے اوپر زبان کے بہت میٹھے ہیں, لیکن بیک اینڈ کے اوپر ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. جی. تو ایسے لوگ آٹومیٹکلی طور پہ ان کی زندگی سے خود بخود نکل جائیں گے. اچھا. پھر پائسز والے افراد کی زندگی میں دیکھا جائے تو خدا نخواستہ اگر یہ کسی ایسے مسئلے میں ہیں جو کہ قید و بندش کا ہے, کوئی کورٹ کچہری کا ہے, کوئی کسی طور کے اوپر سوچوں کے خیالات کی یا کسی بھی طور کے اوپر تنگ نظری کی وجہ سے اپنے آپ کو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی ایک قید تنہائی میں ہیں. ٹھیک ہے. تو پائسز والوں کی زندگی میں سوچوں کی قید, ظاہری قید, اور کوئی ایسا مسئلہ جو کہ لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ پابندیوں کی شکل میں ہے, چاہے وہ میل ہوں یا فیمیلز ہوں, جی. ان کے اوپر وہ پابندیاں جو ہیں وہ ہٹنا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے. تو پائسز والوں کی زندگی میں ایک اور اچھی چیز ہے کہ ان کے لیے آزادی ہے سوچوں سے, تفکرات سے, پریشانیوں سے, وہم وسوسوں سے, اور کسی ایسے مسئلے سے جو کہ قید کی شکل میں ہے. اچھا. تو پائسز والے لوگ اپنی زندگی میں ذہنی طور کے اوپر ایک بہت مثبت اپروچ میں اور روحانی طور کے اوپر بھی بہت زیادہ ایک اچھی کیفیت میں اس گرہن کے لگنے کی وجہ سے اپنے آپ کو انشاءاللہ محسوس کریں گے. انشاءاللہ. اب باقی جتنے بھی زوڈک سائنز ہیں ہمارے پاس جو کہ تقریباً کوئی 9 زوڈک سائنز ہیں, اب ان 9 زوڈک سائنز کے لیے بھی اور بشمول ان تینوں کے لیے بھی گرہن کے لیے ہمیشہ سے احتیاط ہوتی ہے, اور احتیاط کی صورت میں نماز آیات جو ہے وہ ضرور پڑھی جائے. ٹھیک ہے. نماز آیات آپ ضرور پڑھیں, اور اس کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا دوسری نماز سے فرق ہے. ٹھیک ہے. اگر نماز آیات آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ ذہن سے
اس خیال کو نکال دیں کہ یہ گرہن آپ کی زندگی پہ کوئی بھی خرابی یا کوئی بھی پریشانی جو ہے اس کو کسی بھی طور پہ متاثر کرے گا، اچھا تو وہ معاملہ جو ہے آپ کے روحانی ریمیڈی کے طور پہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ صدقہ بھی دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے؟ صدقہ بالکل اس میں دیا جاتا ہے، ویسے تو آپ حسب توفیق روزانہ کی بنیاد پہ کچھ بھی صدقات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی آپ کی توفیقات ہیں، لیکن جب گرہن لگتا ہے تو گرہن کا جو صدقہ بنے گا اس صورت میں، کیونکہ یہ شمسی گرہن ہے اور عنقریب آگے آنے والا 3 مارچ کو جو ہے وہ قمری گرہن ہے، اچھا تو پھر صدقہ جو یہ دیں گے یا تو اپنی توفیق کے مطابق کم سے کم 2 درجن انڈے لے کے کسی غریب مستحق جو ہے اس کو دے دیں، اچھا اور اگر اتنی توفیق نہیں رکھ رہے، آپ کم دینا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، تو پھر آپ نے لینا ہے 2 کلو سوجی اور 1 کلو شکر، ٹھیک ہے، گولڈن کلر کی جو شکر ہوتی ہے گڑ والی، وہ لے کے اور 2 کلو سوجی اس کو مکس کر کے اپنے گھر کی چھت پہ یا باہر کسی بھی ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے حشرات و لرز وہ صدقہ جو ہے آپ کا کھا لیں۔ ٹھیک ہے۔ فائنانس کے حوالے سے اگر میں پوچھوں، پیسوں کے حوالے سے، ان تینوں زوڈک سائنز میں سب سے زیادہ کس کو بینیفٹس حاصل دیکھیں ہو؟ فائنینشلی طور کے اوپر پیسوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کینسر ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کے رکے ہوئے پھنسے ہوئے جو وہ رکے ہوئے ڈوبی ہوئی رقم ہے وہ ملے گی، اچھا اور پھر کینسر ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کے وراثتی مسئلوں سے اگر ان کو پیسہ ملنا ہے تو ان کو وراثت کا پیسہ ملے گا، اور کینسر ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کی زندگی میں نسبتاً پیسہ آسانی سے آتا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد دوسرا زوڈک سائن بنتا ہے پائسس۔ ٹھیک ہے، پائسز کے بیسیکلی پیسے تو اسی ترتیب سے آ رہے ہیں لیکن ان کے خرچے کم ہو جائیں گے، اچھا ٹھیک ہے، خرچے رک جائیں گے تو ان کو فائنینشلی طور پہ تھوڑا سا آسودگی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر محسوس ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو سنی۔ 3 زوڈک سائن ایسے ہیں جو 17 فروری کو سورج گرہن لگ رہا ہے، اس سے بہت زیادہ بینیفٹس حاصل کرنے والے ہیں۔ ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کیا کیا بینیفٹس ان کو حاصل ہوں گے، ساتھ ہی انہیں بتایا کہ آپ لوگوں نے پڑھنا کیا ہے، اور ریمیڈی ویسے ہی فائدے کے لیے آپ لوگوں کے انہوں نے صدقے کے طور پر بتا دی کہ صدقہ آپ لوگوں نے کیا دینا ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کوئی کویسچن ہو ضرور پوچھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ زنجانی صاحب کا نمبر بھی اسکرین پہ شیئر ہوتا ہے، اگر آپ لوگ ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں وہ بھی بنوا سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔